نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين آمين يا رب العالمین۔ انشاءاللہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 28 سے ہم آغاز کریں گے۔ اسے ہم نے کافی حد تک پچھلی بار پڑھ لیا تھا، کچھ تھوڑا ایک حدیث ہماری اور کچھ آیات ہیں جو اس کے ریفرنس کے طور پہ مجھے ایکسپلین کرنا ہے، انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے۔ سب سے پہلے زینب آپ نے ہینڈ ریز کیا تھا، بسم اللہ کر کے آیت نمبر 28 شروع کریں۔ ابھی ایک ہی آیت پڑھوں؟ جی بیٹا ایک ہی آیت پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ ماشاءاللہ زینب بہت پیاری تلاوت کی آپ نے۔ اچھا زینب اپنے ہا کو اور زیادہ مضبوط بنائیں، ٹھیک ہے، اور زیادہ اچھے سے نکالنے کی پریکٹس کریں، باقی ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا آپ نے۔ نازیہ آیت نمبر 29 پڑھیں، انشاءاللہ 30 تک پڑھیں گے ہم آج۔ آیت نمبر 29 پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم صدق اللہ العظیم۔ چلیں ماشاءاللہ نازیہ بہت پیارا پڑھا آپ نے۔ سانس کو تھوڑا سا کنٹرول کرنے کی کوشش کیجیے۔ ابھی تو گلا خراب ہے۔ اچھا ہاں، لیکن یا پھر پہلے سے سوچ کے رکھیے کہ یہاں پر میں نے رکنا ہے، ٹھیک ہے، تو وہاں پہ پھر پرابلم نہیں ہوگی، کیونکہ میں بھی رک کے ہی پڑھتی ہوں نا، جب مجھے تلاوت کرنا ہوتی ہے تو میں رک جاتی ہوں اس جگہ پر، ٹھیک ہے۔ تیسری آیت کون پڑھے گا؟ عائشہ نے ہینڈ ریز کیا تھا، ہینڈ ڈاؤن کر لیا، کون پڑھے گا تیسری آیت؟ جلدی، ٹائم اسی میں چلا جائے گا۔ اچھا انہوں نے ہینڈ ڈاؤن نہیں کیا، وہ خود ہی غائب ہو گئے یہاں سے، تو آئی تھنک نیٹ ورک ایشو ہوگا۔ جی ممتاز آپ پڑھیں گی؟ نہیں ابھی میرا وہ سسما گم گئی ہے تو میں نہیں کر پاؤں گی۔ اچھا تو پھر کون پڑھے گا بھائی؟ اتنے کون کہہ رہا ہے میں پڑھ لوں؟ نازیہ۔ ابھی کس نے پڑھا تھا؟ میں ہی پڑھی تھی پڑھ نہیں رہا اس لیے بول رہا۔ اچھا چلیں پھر کوئی اور تیار نہیں ہو رہا، چلیں پھر نازیہ آپ ہی پڑھ لیں۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔
ویری گڈ ماشاء اللہ. اچھا نازیہ ماشاء اللہ بہت اچھا پڑھا. اچھا یہاں پر جب آپ پڑھتی ہیں نا جہاں پہ صرف ایک الف ہو ٹھیک ہے تو اسے بہت زیادہ کھینچا مت کریں. جیسے قولا ہے ٹھیک ہے تو قولا ایسا لگتا ہے جیسے مد اس میں ایڈ کر دیا. ٹھیک ہے چلے باقی ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا. جو مخارج ہیں وہ بہت اچھے. اچھا نیکسٹ ٹائم سے جتنے لوگ یہاں موجود ہیں ٹھیک ہے سب لوگ ٹرائی کیجئے گا کہ اس کو تلاوت کریں ایٹ لیسٹ. ٹھیک ہے چلیں انشاءاللہ شروع کرتے ہیں. آیت نمبر 28 ہم پڑھ رہے تھے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیف تکفرون باللہ، کس طرح سے انکار کرتے ہو تم اللہ کا. وکنتم امواتن، حالانکہ تم کیا تھے؟ اموات، مرے ہوئے تھے، کچھ نہیں تھے. فاحیاکم، پھر کیا کیا؟ تم کو زندہ کیا گیا. ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں مارے گا. ثم یحییکم، پھر تمہیں زندہ کرے گا. ثم الیہ ترجعون، پھر فائنلی تم کہاں پہنچو گے؟ اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. اس میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے ہم سب کی جو ارواح ہیں، جو روحیں ہیں، وہ اللہ کے پاس حفاظت سے رکھی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے جس کا ٹائم آتا ہے دنیا میں آنے کا وہ اس کی روح جو ہے وہ ماں کے پیٹ میں ڈال دی جاتی ہے اور وہ بچہ دنیا میں آ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیف تکفرون باللہ، بڑے حیران ہو کے کہہ رہے ہیں کیف تکفرون باللہ، کس طرح سے تم انکار کرتے ہو اللہ کا. تو جب اٹھایا جائے گا مرنے کے بعد، یعنی جو دنیا کی جب ہماری موت آئے گی اس کے بعد کیا ہوگا؟ ہمیں قبر میں اٹھایا جائے گا اور ہم سے سوال جواب ہوں گے. ایک بہت ڈیٹیلڈ ہم نے اس میں حدیث پڑھی تھی. اس حدیث کا نمبر تھا مشکات المصابیح کی حدیث 1630. آج ایک اور حدیث ہم دیکھتے ہیں. اس کا نمبر کیا ہے؟ اس کا مجمع الزوائد 4265. ایک حدیث اور دیکھ لیتے ہیں کہ قبر میں جب ہمیں اٹھایا جائے گا اس کے بارے میں کیا فرمایا گیا. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں ایک یہودی عورت آئی، اس نے میرے دروازے پر کھانے کے لیے کچھ مانگا. اس نے کہا تم لوگ مجھے کھانے کے لیے کچھ دے دو، اللہ تعالیٰ تمہیں دجال کی آزمائش اور قبر کے عذاب کی آزمائش سے محفوظ رکھے. یہاں پر ایک بات آپ لوگوں کو بتا دوں کہ جو یہودی تھے وہ اہل کتاب تھے، یعنی ان کے پاس انبیاء آتے تھے، نبی آتے تھے، رسول آتے تھے. ٹھیک ہے ان کی قوم میں، ان کی جو پوری شاخ تھی اس میں، اور وہ یہ ساری باتیں جانتے تھے. قبر کے عذاب کے بارے میں ان کی کتابوں میں ہے، دجال کے بارے میں ان کی کتابوں میں ہے. لیکن اسلام، کیمرہ آف کریں، کسی کا کیمرہ آن ہے. لیکن اسلام کا کیا ہے؟ اسلام کا کچھ ایسا ہے کہ یہاں پہ کوئی بھی نبی نہیں آئے تھے. ٹھیک ہے اسماعیل علیہ السلام کی شاخ سے یہ شاخ شروع ہوئی اور پھر ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قوم میں مبعوث ہوئے تھے. تو ان کو زیادہ معلومات نہیں تھی چیزوں کی. ٹھیک ہے اس لیے انہیں امی قوم کہا جاتا ہے. امی کہتے ہیں ان پڑھ کو. ان پڑھ اس لیے نہیں کہ وہ پڑھے لکھے نہیں تھے، جبکہ قریش تو شعر و شاعری میں ان کا بات کرنے کا طریقہ، ان کی بلاغت، فصاحت، اس کا کوئی ثانی نہیں تھا، کوئی اس کا دوسرا کوئی مثال ہی نہیں ہے ان کی. تو امی سے مطلب یہ ہے کہ کوئی شریعت ان کے پاس نہیں آئی تھی. چلیں ٹھیک ہے. تو یہاں پر جو ایک عورت آئی اور اس نے کچھ مانگا اور اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دجال کی آزمائش اور قبر کے عذاب کی آزمائش سے محفوظ فرمائے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ یہودی عورت کیا کہتی ہے؟ رسول اللہ نے پوچھا کیا کہتی ہے؟ تو حضرت عائشہ نے کہا کہ یہ کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دجال کی آزمائش اور قبر کے عذاب کی آزمائش سے محفوظ رکھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، اپنے دونوں ہاتھ آپ نے پھیلائے اور اللہ سے پناہ مانگی دجال سے اور قبر کے عذاب سے. آپ نے کہا جہاں تک دجال کی آزمائش کا تعلق ہے تو ہر نبی نے اپنی امت کو اس سے بچنے کی تلقین کی ہے. ظاہر سی بات ہے جتنے نبی آئے تھے وہ سب یہ جو یہودیوں کی جو قوم نسل تھی پوری، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے بعد جو ان کی اولاد اسحاق علیہ السلام سے جو پوری نسل چلی تھی اس میں انبیاء آئے تھے اور انبیاء نے انہیں اس بات سے ڈرایا تھا کہ دجال آئے گا. ٹھیک ہے پھر رسول اللہ نے کہا کہ میں تمہیں اس کے بارے میں ایسی بات بتا دوں جو کسی نبی نے اپنی امت کو نہیں بتائی، یہ کہ وہ دجال کانا ہوگا
اللہ تعالیٰ کانا نہیں ہے، کیونکہ دجال یہ دعویٰ کرے گا نا، خدائی کا دعویٰ کرے گا، تو اس لیے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کانا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دجال کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا، جسے ہر مومن پڑھ لے گا، ہر کوئی نہیں پڑھے گا بلکہ مومن اسے پڑھے گا۔ اب قبر کی آزمائش، یہ کیوں لی ہے میں نے حدیث قبر کی آزمائش کے بارے میں؟ جہاں تک قبر کی آزمائش کے بارے میں ہے تو رسول اللہ کہتے ہیں کہ میرے حوالے سے اس میں آزمائش دی جائے گی۔ میرے حوالے سے کیسے؟ کیونکہ ہم نے پچھلی حدیث میں پڑھا تھا کہ رسول اللہ کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ یہ کون ہے، اور جو صحیح جواب دے دے گا کہ اللہ کے رسول ہیں اور میں ان کی سنتوں پہ چلتا تھا، وہ کامیاب ہو جائے گا۔ لیکن جو نہیں ہوگا، وہ جو جواب نہیں دے پائے گا یا جو رسول اللہ کی سنت پہ نہیں چلتا ہوگا، وہ اس بات کا جواب نہیں دے پائے گا، ٹھیک ہے۔ تو جو انسان صحیح جواب دے دے گا، اس کا کیا ہوگا؟ اس شخص کے لیے جہنم کی ایک، سنیں غور سے سنیے گا، یہ مت سوچیے گا صحیح جواب دے دے گا تو جہنم کی کھڑکی کھلے گی، نہیں، بلکہ جہنم کی طرف سے کھڑکی کھولی جائے گی، جہنم کو دیکھے گا اور دیکھے گا کس طرح سے جو آگ کی لپٹیں ہیں وہ ایک دوسرے کو جیسے کھا رہی ہیں، اور کہا جائے گا کہ دیکھو یہ جہنم ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں محفوظ کر دیا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس جہنم سے بچا دیا۔ اور بھی جنت کی طرف سے کھڑکی کھولی جائے گی اور وہ جنت کی زیبائش آرائش دیکھے گا، اور اس سے کہا جائے گا کہ یہ تمہارا ٹھکانہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس سے یہ بھی کہا جائے گا کہ تم یقین پر زندہ رہے، اسی پر مرے، اور اگر اللہ نے چاہا تو اسی پر تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ یعنی وہاں پہ قبر میں ہو سکتا ہے اسے دوبارہ سلا دیا جائے گا اور پھر قیامت میں اٹھایا جائے گا، نا۔ وہاں کے حالات ہمیں زیادہ نہیں پتہ، اور میں آپ لوگوں سے بھی یہ کہنا چاہتی ہوں، جیسے کچھ لوگوں میں ہوتا ہے نا کہ بہت زیادہ معلومات کرنی ہے، قبر میں کیا ہوگا، پھر ہم جائیں گے تو وہ روح جو ہوتی ہے وہ اگر جسم میں ڈل جائے گی تو جسم تو ہڈی بوسیدہ ہو جائے گا، پھر کیا ہوگا، پھر روح کہاں چلی جائے گی۔ اتنے سوال جواب میں انسان کو نہیں پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس سے ریلیٹڈ ایک حدیث بھی ہے، میں نے کبھی پڑھی تھی کہ شیطان اس طرح کے خیالات انسان کے دل میں ڈالتا ہے اور وہ دھیرے آپ کو پتہ ہے کہاں تک پہنچ جاتا ہے کہ اللہ کون ہے، اللہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہم اس طرح کے سوالوں تک نہ پہنچ جائیں، ٹھیک ہے، چھوٹے سوال کرتے ہوئے۔ بس ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم جب اس دنیا سے جائیں گے، قبر کے ہمارے حساب کتاب ہوں گے ہمارے اعمال کے حساب سے، ٹھیک ہے۔ جیسے ہمارے عمل ہوں گے ہمیں ویسی ہی قبر ملے گی، اچھے عمل کیے ہوں گے اچھی قبر ملے گی، برے عمل کیے ہوں گے تو وہ قبر ہی ہمارے لیے جہنم کا معاذ اللہ نہ کرے ایک گڑھا بن جائے گی۔ بس اتنا ہمارے لیے جاننا کافی ہے۔ تو ایک انسان ہوگا جو نہ تو اللہ کو جانے گا، نہ رسول کو جانے گا، نہ دین کو، اسلام کو جانے گا، کچھ نہیں جانے گا، تو اس کو پہلے جنت دکھائی جائے گی اور کہا جائے گا دیکھو یہ وہ جگہ تھی جہاں تم رہ سکتے تھے، لیکن پھر اسے جہنم دکھا دی جائے گی اور کہا جائے گا یہی تمہارا ٹھکانہ ہے، تم شک میں ہی زندہ رہے، چیزوں کو لے کے شک تھا، ہمیں شک نہیں ہے الحمدللہ، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں اس شک میں پڑھنا بھی نہیں ہے کہ پھر کیا ہوگا، نہیں، ہمیں اس شک میں نہیں پڑھنا۔ ہمیں کرنا کیا ہے، ہمیں جن چیزوں کے اوپر غور و فکر کرنا ہے وہ تمام چیزیں یہ ہیں کہ ہم نے یہ سوچنا ہے کہ ہمیں اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کیوں بھیجا، عبادت کے لیے بھیجا، ہم عبادت چھوڑ کے سب کچھ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ چلیں پھر میری بات کہیں کی کہیں چلے جائے گی اور میں چاہتی ہوں کہ میں یہ کروں کمپلیٹ آیت، ہے نا۔ تو انسان کو کرنا کیا چاہیے؟ زیادہ سے زیادہ قبروں کی زیارت کرنا چاہیے۔ رسول اللہ نے اس بات کی تلقین دلائی ہے کہ انسان کو زیادہ سے زیادہ قبروں کی زیارت کرنا چاہیے تاکہ انسان کو اپنا آخری وقت یاد آئے، ٹھیک ہے۔ اب آپ دیکھیں نا، مرد حضرات تو کسی کی بھی جب میت کے لیے اور پھر قبر میں جا کے اس کا سب کفن دفن سب کرتے ہیں تو ان کو چیزیں بڑی نظر آتی ہیں، جب وہ کسی اپنے کو قبر میں چھوڑ کر آتے ہیں تو سب کچھ بڑا دکھتا ہے، نظر آتا ہے نا۔ لیکن ہم عورتوں کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوتا، تو عورتوں نے بھی کیا کرنا چاہیے، کبھی کبھی قبرستان کی زیارت کر لینا چاہیے، لیکن بالکل اس میں جائیں جب بھیڑ بھڑاکا نہ ہو، جیسے لوگ جمعے کو جاتے ہیں، جمعرات کو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، عید پہ جا رہے ہیں، اس ٹائم نہ جائیں، نارمل ڈیز میں کبھی بالکل عبایا میں فل، اور نہ وہاں پہ رونا نہ کچھ کرنا، تھوڑی دیر کے لیے جائیں اپنے کسی کی قبر پہ جا کے وہاں سے آ جائیں، الاؤڈ ہے، زیادہ جانا عورت کے لیے الاؤڈ نہیں ہے، وہاں پہ رونا پیٹنا الاؤڈ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو قبروں کی زیارت جیسے کہ مردوں کے لیے ضروری ہے عورتوں کے لیے بھی ہے، لیکن عورتیں کبھی کبھی جا سکتی ہیں۔
اب اس کے بعد کیا ہوگا؟ جب قیامت کا منظر ہوگا تو ایک سور پھونکا جائے گا، ٹھیک ہے، اور لوگ کیا ہوگا؟ تیزی سے دوڑتے ہوئے اپنے رب کے حضور پیش ہونے کے لیے اپنی اپنی قبروں سے نکل پڑیں گے. یعنی جتنے لوگ قبر کے اندر دفن کیے گئے ہیں وہ تمام سور پھونکنے سے نکل پڑیں گے. یہ سورہ یاسین کی آیت نمبر 51 ہے. سورہ زمر کی آیت نمبر 68 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اس دن سور پھونکا جائے گا، جو آسمان اور زمین میں ہیں سب بے ہوش ہو جائیں گے سوائے اس کے جنہیں اللہ زندہ رکھنا چاہے گا. پہلی بار میں جب پہلی بار سور پھونکا جائے گا سب بے ہوش ہو جائیں گے. دوسری بار جب سور پھونکا جائے گا تو سب کے سب اٹھ کھڑے ہوں گے، ٹھیک ہے. اسی طرح سے سورہ نمل میں بھی یہی بات ہے کہ جب پہلی بار سور پھونکا جائے گا سب کے سب بے ہوش ہو جائیں گے، اور جب دوسری بار سور پھونکا جائے گا تو سب کے سب کھڑے ہو جائیں گے، ٹھیک ہے. پھر اور ڈیٹیل ہے سور کی، انشاءاللہ وہ ہم بعد میں کبھی پڑھیں گے. آیت نمبر 29 کی طرف چلتے ہیں. آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہوا، وہ، ٹھیک ہے. ہم نے گرامر میں پڑھا تھا نا، ہوا کا مطلب وہ ہوتا ہے ہی، ٹھیک ہے، اور یہ ہی کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے. الذی، یہ بھی ہم نے پڑھا تھا کہ ہم اس میں موصول پڑھیں گے ضمائر میں، اس کا مطلب ہوتا ہے جس نے، تو وہی ہے جس نے. خلقہ، یہ خلقہ جو ہے نا یہ فعل ہے، انشاءاللہ اسم کے بعد ہم فعل پڑھیں گے. خلقہ جس نے پیدا کیا، لکم تمہارے لیے، ٹھیک ہے. یہ لا اور یہ کم، یہ دونوں کیا ہیں؟ یہ کم تو وہ ہے اسم ہے، لا جو ہے حرف ہے، انشاءاللہ اسے بھی ہم بہت جلدی پڑھیں گے، ٹھیک ہے. لکم تمہارے لیے. ما کا مطلب ہوتا ہے جو. اب یہ جو کیا میں نے بتایا تھا آپ کو کہ یہ الذی ہوتا ہے، لیکن ما بھی جو ہوتا ہے نا وہ اس میں موصول ہوتا ہے، ٹھیک ہے. فی کا مطلب ہوتا ہے میں، اردی یعنی زمین، ٹھیک ہے. تو جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب وہی ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے جو کچھ زمین میں ہے، جمیعاً سب کا سب، سارا کا سارا. ثم کا مطلب ہوتا ہے پھر، ٹھیک ہے. پھر استوا، استوا کا مطلب ہوتا ہے وہ متوجہ ہوا، ٹھیک ہے، یا اس نے ارادہ کیا. کس کا؟ الہ. الہ جو ہے حرف ہے، ٹھیک ہے، ہم پڑھیں گے نا اسم فعل حرف، یہ حرف ہے. السمائی. اچھا ہمیشہ یاد رکھیں، آپ کو اگر معلوم کرنا ہو کہ اسم کیا ہے تو اسم کی دو نشانیاں ہوتی ہیں، یا تو اس پہ ال لگا ہوگا یا تنوین ہوگی. اگر ال لگا ہو اور تنوین ہو تو آپ نے سمجھ جانا ہے یہ کیا ہے، یہ اسم ہے. کچھ ریزنز ہوتے ہیں کہ جب ال بھی نہیں ہوتا تنوین بھی نہیں ہوتی، وہ ایک الگ کنڈیشن ہے، انشاءاللہ وہ ہم دیکھیں گے. لیکن نارملی یا تو ال ہوتا ہے یا تنوین ہوتی ہے. السما، تو یہ دکھ رہا ہے ال لگا ہے تو یہ اسم ہے، سما یعنی آسمان، ٹھیک ہے. پھر استوا، وہ متوجہ ہوا، اس نے ارادہ کیا، الی السمائی، آسمان کی طرف. فسوہن، فا کا مطلب ہوتا ہے پھر، ٹھیک ہے. پھر کیا کر دیا؟ پھر یا بس اس نے کر دیا. فسوہن، درست کر دیا. کس چیز کو؟ سبع. سبع کہتے ہیں 7 کو، ٹھیک ہے. سماوات کہتے ہیں آسمان کو. اب دیکھیں سماعن بھی آیا ہے یہاں پہ، سماوات بھی آیا ہے، ٹھیک ہے. سماعن بھی آیا ہے، سماوات بھی آیا ہے. آسمان اور سماوات بھی مطلب آسمان. کیا ڈفرینس ہے دونوں میں؟ ایک واحد ہے اور ایک جمع ہے. پھر اس نے ارادہ کیا آسمان کی طرف، پھر جمع کر دیا، درست کر دیا. سبع سماوات، 7 آسمان. تو یہاں پر اس آیت سے کیا پتہ چلا کہ آسمان جو 7 کہی جاتی ہے بات، وہ بالکل صحیح ہے. قرآن میں بار بار ہمیں نظر آئے گا کہ آسمان 7 ہیں. وہ کیسے آسمان ہیں، اس پر کیا ہے واللہ عالم، کیونکہ انسان ابھی تک ایک ہی آسمان کو ایکسپلور نہیں کر پایا، آگے کا تو کیا پتہ. وہ ہوا یعنی وہ، اور وہ بکل شیء علیم. کلی کا مطلب ہوتا ہے ہر، ایوری، ٹھیک ہے. شیء کا مطلب ہوتا ہے چیز، ایوری تھنگ، ٹھیک ہے. علیم یعنی جاننے والا، وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. اب جب بھی آپ کو کوئی چیز علیم کے پیٹرن پہ نظر آئے، رحیم کے پیٹرن پہ نظر آئے، قدیر کے پیٹرن پہ نظر آئے، کیا ہوا؟ یہ سارے پیٹرن سمجھ میں آ رہے ہیں آپ کو؟ علیم، قدیر، رحیم، سمیع. اس پیٹرن کے اوپر اب قرآن جو ہے نا، عربی زبان جو ہے یہ پیٹرنز پہ چلتی ہے.
جیسے فاعلن آپ نے دیکھا تو آپ کہہ دیں گے کام کرنے والا. اسی طرح سے فعیلن جب بھی آپ دیکھیں گے نا، دیکھیں رحیم فعیل، علیم فعیل، قدیر فعیل، تو جتنے بھی ورڈز آپ کو فعیل کے پیٹرن پہ نظر آئیں گے اس میں اس کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ. ٹھیک ہے، بہت زیادہ آپ خود لگا لیں گے. رحیم میں آپ کہتے ہیں بہت زیادہ مہربان. یہ بہت زیادہ کہاں سے آیا؟ کریم. ٹھیک ہے، تو بہت زیادہ. علیم بہت زیادہ. ٹھیک ہے، سمیع بہت زیادہ. اب آگے جو بھی اس کی صفت ہے وہ ہم آگے ایڈ کر لیں گے. علیم یعنی بہت زیادہ. کوئی مائک انمیوٹ کر کے بتائیں علیم کیا ہو جائے گا؟ بہت زیادہ. جاننے والا. بہت زیادہ جاننے والا. ٹھیک ہے، تو اللہ کی جب بھی صفات آئے گی اور آپ کو وہ فعیل کے پیٹرن پہ نظر آئے تو آپ کو سمجھ جانا ہے کہ یہاں پہ بہت زیادہ ہم نے ترجمہ کرنا ہے. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کو بہت زیادہ جاننے والا ہے. تو پورا دیکھ لیں اس کا ترجمہ کیا ہوا. وہی ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے جو کچھ زمین میں ہے، اور پھر وہ متوجہ ہوا آسمان کی طرف اور انہیں ٹھیک ٹھیک 7 آسمانوں کی شکل میں بنا دیا، اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. اب ہم نے یہاں پہ کیا دیکھا تھا؟ ہم نے یہاں پہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے انسان کو بنایا، اسے مارا، زندہ کیا، مارا، سارا پورا پروسیجر ہم نے دیکھا. اب اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اس کے بعد وہ آسمانوں کی طرف متوجہ ہوا اور 7 آسمان بنائے. ٹھیک ہے، اور ان کو بہتر انداز میں تیار کر دیا ان 7 آسمان کو. ٹھیک ہے، اس آیت میں یہی چیز ہے. اور انشاءاللہ بعد میں پھر ہم کبھی اللہ کے عرش کے بارے میں بات کریں گے کہ 7 آسمان بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ 7ویں آسمان پر ان کا عرش ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ مستوی ہیں. انشاءاللہ وہ میں کبھی بعد میں بتاؤں گی آپ لوگوں کو. اب آیت نمبر 30 کی طرف چلتے ہیں. آیت نمبر 30 میں کہا جا رہا ہے اِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ. اچھا، یہ سارے جو پوائنٹس میں آپ کو بتاتی جاتی ہوں انہیں آپ لوگ نوٹ ڈاؤن کرتے جایا کریں. ٹھیک ہے، ابھی میں نے سوچا ہے تھوڑا سا پیٹرن ہم چینج کرتے ہیں کیونکہ آپ لوگ گرامر پڑھ رہے ہو اور جو اسٹوڈنٹس گرامر کو سیریسلی پڑھنا چاہتے ہیں. اچھا ذرا ہینڈ ریز کریں کون کون ہیں جو گرامر کو سیریسلی اس لیے پڑھنا چاہتے ہیں کہ ہم قرآن کو سمجھ سکیں. ہینڈ ریز کریں ذرا. ماشاء اللہ، ویری گڈ. ٹھیک ہے، تو نازیہ جمال آپ کا ہینڈ ریز ہے آلریڈی. ٹھیک ہے، ایک نازیہ تبسم ہے. اچھا نازیہ تبسم ہے. اوکے چل تو چلے ماشاءاللہ ویری گڈ، بہت اچھی بات ہے. آپ لوگ سب چاہتے ہیں نا کہ قرآن کو بہتر انداز میں سمجھیں. اس کے لیے قرآن کی زبان سمجھنا ضروری ہے اور کسی بھی زبان کو سمجھنے کے لیے اس کی گرامر سمجھنا ضروری ہے. ٹھیک ہے، تو میں کوشش کروں گی کہ آپ لوگوں کو تفسیر میں گرامر تھوڑی تھوڑی بتاتی جاؤں تاکہ آپ لوگوں کا انٹرسٹ ڈیولپ ہو. ٹھیک ہے، اب چلیں یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں. یہاں پہ ہے اِذْ قَالَ. سب لوگوں کے پاس امید کرتی ہوں کہ آیت سامنے نظر آ رہی ہوگی سب کو. ٹھیک ہے، سب نے اپنے پاس یا تو کوئی ایپ اوپن کرنا ہے، قرآن کھول کے رکھنا ہے، جس طرح سے آپ چاہتے ہیں آپ کر کے رکھیں گے. ٹھیک ہے، یہاں پہ پہلا لفظ ہے، چلے ہینڈز ڈاؤن کر لیں ماشاءاللہ. ٹھیک ہے، از. اچھا از کا جو مطلب ہوتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے جب. ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے جب. اب یہاں پر یہ کہا جاتا ہے کہ جب از لفظ آئے گا تو یہاں پہ یاد کرو، یہ چھپا ہوا ہے، ہڈن ہے اسی میں. یاد کرو جب. آپ کو جب بھی از نظر آئے گا نا آپ کو ترجمے میں ملے گا یاد کرو جب. ٹھیک ہے، تو یہ ایک انڈرسٹوڈ ہوتا ہے کہ یاد کرو جب بھی شروع میں آئے گا. پھر بیچ میں آئے گا اس کی پوری ایک الگ کہانی ہے. اِذْ قَالَ. قَالَ کا مطلب ہوتا ہے اس نے کہا. ٹھیک ہے، اور یہ قَالَ بہت بار آئے گا، یہ تو آپ لکھ لیں. قَالَ کا مطلب ہوتا ہے اس نے کہا. ٹھیک ہے، یہ فعل ہے کیونکہ جب بھی ہم فعل کی بات کرتے ہیں اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کچھ ایکشن ہوا ہے نا. قَالَ کہا، کہنا کیا ہے؟ ایکشن ہے نا. تو جب اس نے کہا، کس نے کہا؟ ربک، تمہارے رب نے. کیا کہا رب نے؟ للملائکتی، فرشتوں سے.
جب تمہارے رب نے کہا فرشتوں سے، انی بے شک میں، ٹھیک ہے، یہ جو انی ہے نا یہ دو ورڈز ہیں، ٹھیک ہے، انا پلس نی، انا کا مطلب ہوتا ہے بے شک، نی یعنی میں، بے شک میں، جاعلن، یہ بتائیں یہ کس وزن پر ہے جاعلن؟ کس وزن پر ہے؟ کام کرنے والا کس وزن پہ ہوتا ہے؟ جلدی بتائیں، پڑھ رہے ہیں نا ابھی تو یہ تو آپ لوگ؟ مفعول تو جس پر کام کیا جاتا ہے، کام کرنے والا، فاعلن، فاعلن۔ اب یہ بتائیں یہ جاعلن کیا اسی وزن پہ نہیں ہے؟ جی اسی وزن پر ہے نا، اور جعلہ کا مطلب ہوتا ہے بنانا، جعلہ کا مطلب ہوتا ہے بنانا، تو جاعلن کا مطلب کیا ہوگا؟ اگر جعلہ کا مطلب ہوتا ہے بنانا، ٹھیک ہے، جعلہ اس نے بنایا، تو جاعلن کا مطلب کیا ہوگا؟ اگر قاتل کا مطلب ہوتا ہے قتل کرنے والا، اگر ساجد کا مطلب ہوتا ہے سجدہ کرنے والا، تو جاعل کا مطلب کیا ہوگا؟ بنانے والا۔ ویری گڈ، ماشاءاللہ، ٹھیک ہے، بنانے والا۔ تو یاد کرو جب کہا تمہارے رب نے فرشتوں سے، ملائکہ فرشتوں سے، بے شک میں جاعلن بنانے والا ہوں، ٹھیک ہے، بنانے والا ہوں، فی الارضی زمین میں، خلیفہ، ٹھیک ہے، جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا میں زمین پر بنانے والا ہوں خلیفہ، ایک خلیفہ۔ اچھا، خلیفہ، ایک خلیفہ کیوں کہا میں نے؟ کیونکہ تنوین آئی ہے، تنوین کا مطلب ہوتا ہے کوئی یا ایک، ٹھیک ہے۔ قالو، وہ بولے۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ قولا اور قالو سیم سیم لگ رہے ہیں دیکھنے میں؟ ملتے جلتے ہیں؟ کیونکہ اس کا جو میننگ ہے نا وہ کہنا ہی ہے، ٹھیک ہے، قولا یعنی ایک نے کہا، قالو یعنی سب نے کہا، ٹھیک ہے۔ یہ کچھ ورڈز یاد کر لیں، یہ قرآن میں بہت دفعہ استعمال ہوئے، قولا اس ایک نے کہا، قالو ان سب نے کہا، کیونکہ یہاں پہ لکھا تو نہیں ہے ہر بار اللہ نے کہا، ہر بار فرشتوں نے کہا۔ اب آپ جب کانورسیشن سنو گے، آپ نے کہا، اس نے کہا، اور وہ سب بولے، تو کیا آپ اس نے وہ سب سے سمجھ نہیں جاتے؟ کہ اب یہاں جیسے اگر کلاس میں ایک ٹیچر ہے اور بچے ہیں، ہم نے کہا کہ اس نے کہا کہ تم لوگ کلاس میں لیٹ آئے، وہ سب بولے کہ ہم لیٹ نہیں آئے، تو اب یہ وہ سب، اس نے، اپنے آپ ہی سمجھ میں آ گیا نا کہ ٹیچر نے کیا کہا اور اسٹوڈنٹس نے کیا کہا۔ تو یہاں پر بھی آپ نے قولا یعنی ایک نے کہا، قالو یعنی ان سب نے کہا، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا، یعنی قولا یعنی رب نے کہا، اور قالو یعنی فرشتوں نے کہا۔ فرشتوں نے کیا کہا؟ یعنی کہ اتجعلو، جب ہوتا ہے نا اس کا مطلب ہوتا ہے کیا، کوسچن، ٹھیک ہے، اس کا مطلب کوسچن ہوتا ہے کیا۔ تجعلو، تجعلو یہ جعلہ سے ہی ہے، ہمیں ہمیشہ روٹ لیٹرز پکڑنا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں جو ہم نے جاعلن میں روٹ لیٹرز دیکھے تھے، جیم، عین، لام، یہی روٹ لیٹرز یہاں پہ بھی ہیں، جیم، عین، لام، ٹھیک ہے۔ تجعلو، تجعلو کا مطلب ہوتا ہے آپ بنانا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اتجعلو کیا آپ بنانا چاہتے ہیں؟ قرآن کے اندر کوسچن مارک، آپ کو پنکچویشن مارکس نظر نہیں آئیں گے، کوسچن مارک، ایکسکلیمیشن مارک، آپ کو گرامر سے ہی سمجھ میں آئے گا، ٹھیک ہے۔ کیا آپ بنانا چاہتے ہیں فی ہا، اس میں، ٹھیک ہے، ہا جو ہوتا ہے وہ اس کو کہا جاتا ہے اس کے لیے، ٹھیک ہے، ہر، ٹھیک ہے، ہر کے لیے استعمال ہوتا ہے نارملی، تو آپ اس میں بنانا چاہتے ہیں، کس میں؟ یعنی زمین میں، کیا آپ زمین میں بنانا چاہتے ہیں؟ من یفسد فیہا، من کا مطلب ہوتا ہے جو، ہم نے اس میں موصول کے بارے میں ایک لفظ آپ لوگوں نے سنا تھا نا کہ الذی، الذین، تو یہ من اور ما یہ بھی اس میں موصول ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، من یعنی جو، ٹھیک ہے، یفسدو وہ فساد کرے، آپ دیکھیں فا سین دال ہے نا، فساد، ٹھیک ہے، جو فساد کرے، فیہا اس میں،
ٹھیک ہے، ہا کا مطلب ہوتا ہے اس، ہر کے لیے، اس میں، اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، فی یعنی میں۔ ابھی بتائیں ہا جو ہے کس کے لیے ہے؟ یہ ضمیر ہے تو اس کا اسم کیا ہے بتائیے؟ ضمیر کا کوئی اسم ہوتا ہے نا جس کی طرف وہ ضمیر جاتا ہے، تو یہ کس کے لیے؟ فی ہا، ہا کس کے لیے؟ آپی وہ اسم کے بدلے استعمال ہو رہا ہے۔ جی جی، تو اسم کیا ہے؟ کون سے اسم کے بدلے استعمال ہوا ہے یہ؟ زمین کے لیے۔ کس کے لیے استعمال ہوا ہے؟ زمین کے لیے۔ زمین کیا ہوتی ہے؟ مؤنث ہوتی ہے نا، اور ہا جو ہے وہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جو فساد کرے گا اس میں، کس میں؟ زمین میں۔ وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، و یعنی اور، یسفکو بہائے گا، الدماء، دماء کا مطلب ہوتا ہے خون۔ تو فرشتے سوال کر رہے ہیں کیا آپ اس میں خلیفہ بنانا چاہتے ہیں جو فساد کرے گا زمین میں اور لوگوں کا خون بہائے گا زمین میں؟ وَنَحْنُ، نحنو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہم نے ضمیر میں کچھ ورڈز لکھوائے تھے، ہوا، انا، نحنو۔ کیا ہوتا ہے نحنو کا مطلب؟ یاد کریے۔ وی، ہم، یاد آیا؟ انا یعنی میں اور نحنو یعنی وی، ٹھیک ہے جی عائشہ؟ نحنو کا مطلب ہو گیا ہم سب۔ ہم سب، ویری گڈ۔ تو یہ نحنو اور ہم سب، تو کون کہہ رہا ہے یہ ہم سب؟ فرشتے۔ فرشتے، ویری گڈ، ٹھیک ہے، سب کو سمجھ میں آ رہا ہے؟ وَنَحْنُ اور ہم سب، اب اللہ تو نہیں کہہ سکتے نا ہم سب، تو فرشتے کہہ رہے ہیں، اور ہم سب، نُسَبِّحُ، ہم سب، نُسَبِّحُ، ہم سب پاکی بیان کرتے ہیں، بِحَمْدِکَ، آپ کی حمد کے ساتھ، وَنُقَدِّسُ، اور کیا کرتے ہیں؟ تقدیس کرتے ہیں، پاکی بیان کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لک آپ کی، مطلب آپ کی تسبیح کرتے ہیں، آپ کی تقدیس کرتے ہیں، آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ قَالَ، اب یہ قَالَ کون ہے؟ اب یہ قَالَ کون ہے؟ اس نے کہا، اس ایک نے کہا، اب اس ایک کون ہے یہاں پہ؟ اللہ تعالیٰ، ماشاء اللہ، ٹھیک ہے۔ اب اللہ نے کہا انی، اب انی کیا ہے؟ انا پلس نی یعنی بے شک میں، اعلم میں جانتا ہوں، ما، اب میں نے کیا کہا تھا کہ ما اور من کا مطلب بھی جو ہوتا ہے، یہ بھی اس میں موصول ہے۔ ما کا مطلب ہوا جو، لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا بے شک میں جانتا ہوں، ما لا جو نہیں، تعلمون تم سب جانتے۔ اب یہ دیکھیں تعلمون صرف ایک ورڈ نظر آ رہا ہے نا دیکھنے میں، اس کا مطلب ہوتا ہے تم سب جانتے ہو، تم سب جانتے ہو، پورا ایک سینٹنس ہے اس ورڈ میں، اور لا کی وجہ سے نیگیٹو ہو گیا، تم سب نہیں جانتے، ٹھیک ہے۔ تو مزہ آیا آیت کو پڑھنے میں ابھی آج؟ بتائیے۔ ٹھیک ہے، تو ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے اس طرح سے پڑھیں، ٹھیک ہے۔ تو وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں بنانے والا ہوں زمین میں خلیفہ، انہوں نے کہا آپ زمین میں کسی ایسے کو خلیفہ بنانا چاہتے ہیں جو اس میں فساد کرے، خون ریزی کرے، خون بہائے، ہم آپ کی حمد و ثنا کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں، آپ کی تقدیس میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں جانتا ہوں جو کچھ تم نہیں جانتے۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہاں کیا بتایا کہ اللہ تعالیٰ، ہم یہ دیکھیں گے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیفہ بنایا، ٹھیک ہے، اور
اللہ کی طرف سے انسان جو ہے وہ ایک خلیفہ ہے، اور خلیفہ کا کیا فرض ہوتا ہے کہ وہ بندگی تو کرے ہی، لیکن جو کچھ آس پاس غلط ہو رہا ہے اس کو بھی کیا کرے، ٹھیک کرے۔ کیا مطلب ہوا؟ خلیفہ کون ہوتا ہے؟ خلیفہ ہوتا ہے ریپرزنٹیٹو۔ جیسے کہ آپ یہ سوچیں، ایک آرگنائزیشن ہے، ٹھیک ہے، آرگنائزیشن کا ایک مالک ہے، ٹھیک ہے، ایک کمپنی کا ایک مالک ہے۔ اب ایٹ دیٹ مومنٹ وہ اس کمپنی میں موجود نہیں ہے، وہ کہیں دوسری کنٹری میں رہتا ہے۔ وہ اپنا ایک ریپرزنٹیٹو، ایک ایم ڈی، ایک سی ای او یا کچھ بھی ایک ڈیزگنیشن دے کے اس کو بھیج دے اور اسے کہے کہ تمہیں اب کمپنی کو دیکھنا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اس کمپنی اس مالک کے لیے وہ خلیفہ ہوگا۔ اب مجھے یہ بتائیے، اب وہ جو سی ای او ہے یا ایم ڈی ہے یا جو بھی ڈیزگنیشن اس کو دی، جو بھی نام دے دیا، کیا وہ صرف مالک کا کام کرے گا یا اس کے پاس بھی کچھ تھوڑے بہت رائٹس ہوں گے؟ یہ بتائیے۔ اس کے پاس بھی تھوڑے بہت رائٹس ویری گڈ، ماشاء اللہ، اس کے پاس رائٹس ہوں گے، لیکن مین پاور کس کے پاس ہوگا؟ مالک کے پاس یا اس سی ای او کے پاس؟ مالک کے پاس۔ مالک کے پاس۔ چیز سمجھ میں آئی ہے؟ اسی طرح سے ہم سب کو، انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے کہا، کیا لفظ استعمال کیا؟ میں خلیفہ بنانے والا ہوں اس دنیا میں، یعنی ایک نائب، ایک ریپرزنٹیٹو بنا کے بھیج رہا ہوں، یعنی میرا ایک نمائندہ ہوگا، میرا ایک ریپرزنٹیٹو ہوگا جو کام کو دیکھے گا، اور میں اس کو کچھ آبویسلی پاورز تو دوں گا۔ جس طرح سے ایک کمپنی کے اندر اگر میں نے ایک سی ای او رکھا ہے، ایم ڈی رکھا ہے، تو میں اگر اس کو رکھتی ہوں تو میں اسے کچھ پاورز تو دوں گی، ایسا تو ہے نہیں کہ بالکل اس کے ہاتھ کھینچ لوں گی۔ اب اس پاور کا وہ انسان اگر صحیح استعمال کرتا ہے تو بہت ٹھیک ہے، لیکن کیا پاور آنے سے انسان کا دماغ 7ویں آسمان پہ چڑھتا ہے یا نہیں چڑھتا؟ بتائیے۔ ہے نا؟ وہ کیا کرے گا؟ وہ سوچے گا کہ میرے پاس تو پاور ہے، میں تو کمپنی کا سی ای او ہوں، میری جو مرضی آئے گی میں وہ کروں گا، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ ساری چیز سمجھ کے اب ہم اس آیت کو سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو خلیفہ وہ ہوتا ہے جو کسی مالک کے لیے اس کو جو اختیارات، جو رائٹس اس کو دیے گئے اس کے اوپر وہ ایک ریپرزنٹیٹو ہوتا ہے۔ خلیفہ مالک نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، یہ بات بہت اچھے سے سمجھیں، خلیفہ مالک نہیں ہوتا، اصل مالک کا ریپرزنٹیٹو ہوتا ہے، اور اس کے جتنے بھی رائٹس اس کو دیے ہوتے ہیں، جتنے بھی اختیارات اس کو دیے ہوتے ہیں، وہ اس کے خود کے نہیں ہوتے بلکہ مالک کے دیے ہوتے ہیں، اور وہ جو بھی کام کرے گا یہ سوچ کر کرے گا کہ جو مجھے رائٹس ملے ہیں وہ مالک کی طرف سے ملے ہیں، اور جو مجھے مالک نے کہا ہے وہ میرا فائنل آرڈر ہے اس کا، میں اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپنے کام کو کسی بھی طرح سے سر انجام دے سکتا ہوں۔ جیسے مالک نے کہا کہ تم کو ریکروٹ کرنا ہے امپلائیز، ٹھیک ہے، 10 امپلائیز تم کو ریکروٹ کرنا ہے، اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اب وہ ریکروٹ کرنے کے چکر میں پرانے امپلائیز جو تھے، جو بہت وفادار تھے کمپنی کے، اگر انہیں نکالنا شروع کر دے تو کیا یہ اپنے پاورز کا صحیح استعمال کر رہا ہے؟ نہیں کر رہا نا، دوسرے کو جاب سے نکال کے نہیں کر رہا نا، تو یہاں پہ ہے نا، تو یہاں پہ اس نے کیا کیا؟ اپنے پاورز کا صحیح استعمال نہیں کیا۔ تو کرنا کیا ہے؟ جو امپلائر ہے، جو مالک ہے، اس کی بات کو سمجھنا ہے، اس کی بات کو فالو کرنا ہے، اپنے رائٹس کا استعمال کرنا ہے، لیکن غلط طریقے سے نہیں۔ تو اب یہاں سمجھیں کہ کائنات جو ہے اس کا اصل مالک، اصل حاکم اللہ تعالیٰ ہے، لیکن انہوں نے دنیا کو چلانے کے لیے ایک خلیفہ دے دیا، ٹھیک ہے۔ جب انبیاء آتے ہیں، انبیاء کی ڈیوٹی ہے، ٹھیک ہے، چیزوں کو بتانا۔ اب ظاہر سی بات ہے ان کے پاس کچھ اختیارات بھی تھے، کچھ رائٹس بھی ہیں، انہوں نے اپنے طریقے سے چیزوں کو سمجھایا، ٹھیک ہے۔ میں لاسٹ نبی جو آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، وہ آ کے ہمیں سب کچھ بتا کے چلے گئے،
اب ہمیں اسی اکارڈنگ کام کرنا ہے. ہم اپنے آپ کو سب کچھ اگر مان لیں، ٹھیک ہے، کہ ہم ہی سب کچھ کرنے والے ہیں، تو ہم یہ جو رول ہے نا اس کے اپوزٹ جا رہے ہیں. جبکہ مین مالک جو ہے وہ اللہ ہے اور ہم اس کے ریپرزنٹیٹیو ہیں. کیسے ہیں ہم اس کے ریپرزنٹیٹیو؟ کہ ہم اللہ کے کام کو کس طرح سے سر انجام دینا ہے وہ کر رہے ہیں. دین کا کام کر رہے ہیں، دعوت اور تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، کسی کی بھلائی کر رہے ہیں، کسی کی ہیلپ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، کسی کو درس دے رہے ہیں، کسی کو چیزیں سمجھا رہے ہیں. یہ سب کیا ہے؟ اللہ کا کام ہے. کسی غریب کی مدد کر رہے ہیں، کسی بھوکے کو کھانا کھلا رہے ہیں، کسی کو کپڑا دے رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کے بندوں کی ہم مدد کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ کے بندے ہیں کہ اللہ مدد نہیں کر سکتے اپنے بندوں کی؟ اللہ تعالیٰ کہیں کن فیکون ہو جا اور وہ ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کہیں دنیا میں ہر انسان امیر ہو جائے، ہر انسان امیر ہو جائے گا. ہر انسان خوبصورت ہو جائے، ہر انسان خوبصورت ہو جائے گا. ہر انسان صحت مند ہو جائے، ہر انسان صحت مند ہو جائے گا. لیکن اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسانوں کو بنایا خلیفہ کے طور پر. ٹھیک ہے، ہر انسان کے اندر یہ ایک رائٹ اس کو دیا گیا ہے، یہ ایک اختیار اس کو دیا گیا ہے کہ وہ اللہ کا خلیفہ ہے. لیکن جو انسان خلیفہ ہونے کا ناجائز فائدہ اٹھائے، میرے پاس اختیار ہے، میں جو چاہے کروں، ہے نا، میں نماز پڑھوں نہ پڑھوں، میں غریبوں کو ایذا پہنچاؤں، میری مرضی، میں حجاب نہ کروں، میری مرضی، میں سود کھاؤں، میری مرضی. ٹھیک ہے، یعنی ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اللہ سے باغی ہو رہے ہیں معاذ اللہ. ٹھیک ہے، تو جو خود کو حاکم سمجھنے لگے، یا بڑے بڑے بادشاہ ہیں، یا بڑے بڑے ایسی پوسٹ پر ہیں لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ جو میں کہوں گا وہ ہوگا، میرے کہنے سے دنیا چلے گی، میرے کہنے سے دنیا رک جائے گی. یہ جو فرعونیت ہے نا، یہ آج بھی ہے نا، اور ہم دیکھ رہے ہیں اپنے آس پاس. تو کیا ہوتا ہے؟ وہ اپنے آپ کو خلیفہ نہیں، اپنے آپ کو حاکم سمجھنے لگتا ہے، جبکہ حاکم صرف اللہ تعالیٰ ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ، اب آپ یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی، اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو اس سرکشی سے، اس گناہ سے روک دیں. اللہ کے اختیار میں تو ہے، لیکن اللہ ایسا کرتے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ ایسا کرتے نہیں ہیں. سورہ شورا میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اگر ایک بات پہلے سے طے نہ ہو چکی ہوتی ایک وقت معین تک تمہارے رب کی طرف سے، تو ان کے درمیان فیصلہ کیا جا چکا ہوتا. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ بات لکھ دی ہے، جو فائنل فیصلہ ہوگا وہ قیامت کے دن ہوگا. اب اگر کسی کے دماغ میں یہ سوال آتا ہے نا کہ جب فیصلہ قیامت کے دن ہونا ہے تو قبر میں کیوں ہو رہا ہے؟ تو انسان کی قیامت جب سے شروع ہو جاتی ہے، جب سے وہ دنیا سے رخصت ہوتا ہے، اس کی قیامت اسی دن سے شروع ہو جاتی ہے. ڈے آف ججمنٹ تو فیصلے کا دن ہوگا. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھائی پہلے سے یہ ڈیسائیڈ ہو گیا ہے کہ فیصلے کے دن ہی سارا سب کچھ حساب کتاب ہوگا، نہیں تو ہم ان کے ساتھ جو فیصلہ کرنا تھا دنیا میں ہی کر دیتے. لیکن اللہ نے خود ہی اپنا ڈیسیجن لے لیا نا کہ بھائی قیامت کے دن، ڈے آف ججمنٹ پر ہی ان کے ساتھ حساب کتاب ہوگا. خلیفہ کیوں مقرر کیا جاتا ہے؟ تاکہ وہ لوگوں کے درمیان اختلاف اگر ہو رہے ہوں، مس انڈرسٹینڈنگ ہو رہی ہو، اس کا فیصلہ کرے، ان کے جھگڑے سلجھائے، برائی کو روکے. یہ سب کام ہے خلیفہ کا. ٹھیک ہے، اب فرشتوں نے کیا کہا کہ آپ زمین میں ایک ایسے انسان کو مقرر کرنے والے ہیں جو اس میں فساد مچائے گا، خون ریزی کرے گا. یہاں پر یہ بہت زیادہ اختلاف اس بات کا ہوتا ہے کہ فرشتوں نے یہ اعتراض جتایا کہ اللہ تعالیٰ آپ دنیا میں انسان کو پیدا کرنا چاہتے ہیں، جبکہ فرشتے اس طرح کا اعتراض اللہ سے کر ہی نہیں سکتے. یہ جو سرکشی ہوتی ہے نا، یہ انسان میں ہے اور جنات میں ہے، فرشتوں میں نہیں ہے. فرشتے سرخم تسلیم کرتے ہیں اللہ کی ہر بات کو. تو یہاں پر فرشتوں نے یہ کیوں کہا کہ آپ دنیا میں ایک ایسی مخلوق تیار کرنا چاہتے ہیں جو فساد کرے، خون ریزی کرے؟ تو یہاں پر یہ سمجھ لیں کہ یہ اعتراض نہیں تھا، یہ اللہ کے ساتھ ایک سوال تھا کہ اللہ تعالیٰ کیا آپ ایسے لوگوں کو بنانا چاہتے ہیں جو خون ریزی کریں گے، ہے نا؟
تو یہاں پر یہ بات سمجھ لیں کہ اللہ سے اعتراض نہیں تھا فرشتوں کو، فرشتے اعتراض کر ہی نہیں سکتے۔ اچھا، کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ ہم اتنی زیادہ عبادت کرنے والے ہیں، جبکہ انہوں نے کہا بھی نا کہ ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں، آپ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، تو کچھ نے یہ بھی کہا کہ کیا وہ خلیفہ بننا چاہتے تھے، کیا وہ چاہتے تھے ان کا ہولڈ ہو زمین پر؟ تو یہ عقل کی بات ہے نا کہ فرشتوں کے اندر یہ حسد، یہ خواہشات، یہ سب نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ فرشتے ان سب چیزوں سے پاک ہیں۔ تو جو اگر اس بات کو وہاں لے کر جاتا ہے کہ فرشتوں نے ایسا کچھ سوچا کہ کیوں دنیا میں لوگوں کو، انسان کو بنایا جا رہا ہے، ہم کیا کم ہیں، نہیں، یہ مطلب نہیں تھا۔ مطلب یہ تھا کیونکہ ایک جگہ یہ بھی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے انسان کو اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے بنایا، تو فرشتے ہیں نا عبادت کے لیے۔ تو یہاں پر کوئی بھی ان کی اس بات میں نہ کوئی یہ کہیں کہ حسد تھی، نہ کوئی لالچ تھا، ٹھیک ہے، نہ کوئی اختلاف تھا، معاذ اللہ، کیونکہ فرشتے ایسی کریشن ہے ہی نہیں، یہ انسان ہوتے ہیں، جنات ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں ابلیس کیا تھا، جن یا فرشتہ؟ کیا تھا ابلیس؟ جن تھا، ٹھیک ہے، نہیں فرشتے نہیں تھے، وہی میں بتانا چاہ رہی ہوں، ٹھیک ہے، ایک جن تھا۔ اور یہ چیز ہمیں پہلی بات تو قرآن میں بالکل صاف صاف مل جائے گی کہ جن جو ابلیس ہے وہ جن تھا، ٹھیک ہے، وہ میں انشاءاللہ آپ کو ضرور بتاؤں گی، لیکن یہاں نہیں بتاؤں گی۔ ابھی کیوں نہیں بتاؤں گی؟ کیونکہ یہاں میں یہ سمجھانا چاہ رہی ہوں کہ ابلیس نے کیا کیا تھا، حسد کیا تھا۔ ابلیس نے کہا تھا کہ میں زیادہ بہتر ہوں آدم سے، میں کیوں اس کو سجدہ کروں، یہی بات ہے نا۔ تو اگر وہ فرشتہ ہوتا تو کیا اس کے اندر حسد ہوتا؟ بتائیے۔ نہیں ہوتا نا۔ تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ فرشتہ تھا تو وہ یہ سمجھ لیں کہ فرشتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ ایلیمنٹ ہی نہیں رکھا، حسد والا، تکبر والا۔ فرشتے ان سب چیزوں سے پاک ہیں۔ تو جو بچپن میں ہم نے سنا تھا کہ ابلیس ایک فرشتہ تھا اور پھر اس نے نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے اسے ملعون کر کے وہاں سے جنت سے نکال دیا، ایسا نہیں ہے۔ اب بات یہ کہ پھر وہ فرشتوں کے ساتھ کیا کر رہا تھا۔ اچھا، یہ سارا میں نے تیار نہیں کیا، لیکن یہ سب میں ایسے ہی بتا دیتی ہوں۔ میں نے سوچا تھا کہ انشاءاللہ اس کے اوپر ایک لیکچر تیار کر کے، کیونکہ ابھی ابلیس کا ہی آئے گا نا آگے چل کر، لیکن میں تھوڑا بہت بتا دیتی ہوں آپ کو کہ دنیا جب قائم ہوئی تھی، اس کے اوپر باقاعدہ ایک لیکچر میں کروں گی تیار، ابھی ہے نا، ابھی 1-2 ویک میں۔ دنیا جب انسان نہیں تھے دنیا میں، ٹھیک ہے، تو جنات تھے، ٹھیک ہے، جنات اس دنیا میں تھے، اور جنات بھی انسانوں کی طرح ہی ہوتے ہیں، کچھ اچھے اور کچھ برے، خون ریزی کرتے تھے، ایک دوسرے کو مارتے تھے، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان سب کو ایک آئلینڈ پہ، جو آئلینڈز ہوتے ہیں نا، وہاں بھیج دیا اور دنیا کو پورا خالی کر دیا، ٹھیک ہے۔ فرشتوں نے ان سب کو ہٹا دیا دنیا سے، ٹھیک ہے۔ اس میں اچھے بھی تھے جن، برے بھی تھے۔ اچھے جنوں میں سے ایک تھا ابلیس، عزازیل اس کا نام تھا، ٹھیک ہے، جسے ہم ابلیس کے نام سے آج جانتے ہیں، شیطان جس کو ہم کہتے ہیں۔ اب وہ جو تھا وہ بہت ہی عبادت گزار تھا، کیونکہ جنات بھی عبادت گزار ہوتے ہیں، جنات بھی اچھے ہوتے ہیں، وہ عبادت گزار تھا۔ اور جو شیطان ہوتے ہیں نا، ان میں یہ صفت پائی جاتی ہے، یہ کوالٹی ہوتی ہے ان کی کہ وہ آسمان تک چلے جاتے ہیں، اور یہ بھی قرآن میں موجود ہے کہ وہ آسمان تک چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پہلے آنا جانا جو تھا ان کا کامن تھا، پھر بعد میں بند کر دیا گیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے۔ آسمان تک جانا ان کے لیے الاؤڈ تھا۔ تو یہ جو ابلیس ہے یہ آسمان میں جاتا تھا، بہت زیادہ عبادت گزار تھا، فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا، ٹھیک ہے، کیونکہ فرشتے اور جنات ایک ساتھ رہ سکتے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں، ایک دوسرے کی باتوں کو سن سکتے ہیں۔ انہی کے بیچ میں رہا کرتا تھا شیطان، ٹھیک ہے۔
اسی لیے جب کہا گیا نا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا سجدہ کریں فرشتوں سے، سب نے سجدہ کیا الا ابلیس، تو وہ اس وقت اس جماعت میں موجود تھا. ٹھیک ہے، انشاءاللہ اس کے اوپر ڈیٹیلڈ میں پورا ایک لیکچر پریپیئر کروں گی، پھر آپ لوگوں کو ایک ایک چیز بتاؤں گی. یہ تو مجھے جتنا معلوم ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا. ٹھیک ہے، تو یہاں پر صرف بتانے کا مقصد یہ تھا کہ فرشتوں کے اندر یہ صفت نہیں پائی جاتی، یہ کوالٹی نہیں پائی جاتی کہ وہ حسد کریں. ٹھیک ہے، تو وہ کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ اللہ تعالیٰ آپ کیوں دنیا میں انسان کو بنا رہے ہیں، بلکہ یہ ایک نارمل طریقہ تھا پوچھنے کا کہ آپ کیوں ایسا بنانا چاہتے ہیں، ایک ایسی کریشن کیوں بنانا چاہتے ہیں. اب یہاں پہ یہ بھی سوال ہوتا ہے کہ فرشتوں کو یہ گمان، یہ خیال کیوں ہوا کہ وہ دنیا میں خون ریزی کریں گے، فساد کریں گے. اس کے بارے میں یہ ہے کہ اس کے بارے میں جو بات کہی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان کی تخلیق سے پہلے، تخلیق کہتے ہیں کریشن نا، انسان کی کریشن سے پہلے اس زمین پر جنات تھے، جیسے کہ میں نے آپ کو ابھی بتایا، اور وہ کیا کرتے تھے، خون ریزی کرتے تھے، ایک دوسرے کو مارتے تھے، بہت فساد مچایا تھا، جس کی وجہ سے اللہ نے ان سے، جنات سے، پوری زمین جو تھی وہ خالی کروا لی. ٹھیک ہے، تو ہو سکتا ہے انہوں نے سوچا ہو کہ یہ جو کریشن ہے جو نئی ابھی انسانوں کی بنے گی، ہو سکتا ہے یہ بھی ویسے ہی ہو سکتا ہے انہوں نے ایک ازیوم کیا ہو. ٹھیک ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو فرشتے ہیں انہوں نے یہ سوچا ہو کہ خلیفہ جو ہوتا ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا خلیفہ وہ ہوتا ہے جس کو کچھ پاورز ملتے ہیں، اتھارٹیز ہوتی ہیں اس کے پاس. تو یہ انڈرسٹوڈ تھا کہ جو خلیفہ بنے گا، جب اس کو پاورز دیے جائیں گے تو وہ اس کا غلط استعمال کر سکتا ہے، کیونکہ جو پاور ہوتا ہے، آبویسلی جو پاور ہوتا ہے اس کے ساتھ کیا کرتا ہے انسان، کچھ نہ کچھ غلط تو اس کا کرتا ہی ہے نا. جیسے میں نے آپ کو اگزامپل دیا کمپنی کا، تو وہ ہر طریقے سے اچھے سے کام کرے پاسبل ہی نہیں ہے، کچھ نہ کچھ اپنی جو اتھارٹیز ہیں، رائٹس ہیں، اس کا کچھ نہ کچھ غلط استعمال کرے گا. تو فرشتوں نے بھی یہ سوچا کہ انسان کو زمین میں اختیارات تو ملیں گے جب وہ خلیفہ ملے گا، اور جب اختیارات ملیں گے تو کیا ہوگا، وہ اس کا غلط فائدہ اٹھائیں گے. ٹھیک ہے، اچھا سورہ انبیاء میں بھی یہ بات کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے لیے کہا کہ وہ جو فرشتے ہیں وہ وہی کام کرتے ہیں جس کا حکم انہیں اللہ کی طرف سے ملتا ہے، وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کرتے، وہ سبقت نہیں کرتے اس سے بات میں، اور وہ اس کے حکم کی ہی تعمیل کرتے ہیں. سورہ انبیاء میں یہ بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی، وہ کسی کام کے لیے خود سے کوئی انیشیٹو نہیں لیتے، بلکہ یہاں پر ہے کہ بڑے ہی ادب سے انہوں نے کہا کہ ہمارے رب، ایسی مخلوق کو پیدا کرنے کی کیا حکمت ہے آپ کی؟ اگر عبادت ہی مقصود ہے تو عبادت کے لیے تو ہم بھی ہیں، ہم آپ کی حمد و ثنا کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں، آپ کی تقدیس میں لگے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، قال انی عالم ما لا تعلمون، اللہ نے فرمایا میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، میری حکمت تم نہیں سمجھ سکتے. اب اس میں آپ نے یہ سوچنا کہ اللہ نے ایسا کیوں کیا، کیا مقصد تھا، تو یہ ہماری عقل سے پرے ہے اور ہم نے اس میں الجھنا بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اللہ نے کہا میں جو جانتا ہوں تمہارے علم میں، تمہاری حکمت میں وہ بات نہیں آ سکتی. اللہ تعالیٰ نے جو انسان بنائے اس میں انبیاء بھی تھے، اس میں آپ اور ہم جیسے لوگ تو نہیں تھے نا، اس میں انبیاء بھی نکلے، ان لوگوں میں رسول بھی ہیں، اس میں صدیق بھی ہیں، اس میں شہداء بھی ہیں، اس میں عابد بھی ہیں، زاہد بھی ہیں، علماء بھی ہیں، نیکوکار بھی ہیں، صالح بھی ہیں، متقین ہیں، پرہیزگار ہیں. اس میں اللہ سے خوف کرنے والے ہیں، خوف سے لرجنے والے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں وہ بھی ہیں جو اللہ کے حکم پر لبیک کہنے والے ہیں، اس میں وہ بھی ہیں جو رسول کی ہر بات پر لبیک کہنے والے ہیں. اس میں صرف خون ریزی کرنے والے نہیں ہیں، اس میں صرف فساد کرنے والے نہیں ہیں، بلکہ اس کے اندر ہر طرح کے لوگ موجود ہیں. اگر آج بھی ہم دیکھیں دنیا میں سے اگر نیکوکار ختم ہو جائیں، عابد، زاہد، علماء ختم ہو جائیں تو کیا ہو، دنیا ختم، کچھ نہیں ہے دنیا میں. ہمیں کوئی مسئلہ ہوتا ہے ہم کسی عالم سے معلوم کرتے ہیں، عالم جو پڑھائی کرتا ہے، جو علم رکھتا ہے. اگر امیجن کریں دنیا سے اب مجھے کوئی پرابلم ہوتی ہے، میں کیا کرتی ہوں، سر کو میسج کرتی ہوں، ان کو پوچھتی ہوں سر اس کا کیا رپلائی ہوگا، کیا اس کا، آپ لوگ خود دیکھتے ہیں ہے نا، فقہ گروپ کے اندر کتنے
اچھے سے انہوں نے رپلائی کیے ہوتے ہیں ہر چیز کے. ٹھیک ہے، کئی کوشچنز میں پوچھتی ہوں، ٹھیک ہے، تفسیر سے ریلیٹڈ کوئی بات ہے مجھے سمجھنا ہوتی ہے، یا آپ لوگوں کے مجھے ان باکس آتے ہیں کہ آپ یہ سوال کر دیں، میں وہ کرتی ہوں. ٹھیک ہے، اگر یہ علماء نہ ہوں، ہمارے یہ جو استاد ہیں یہ نہ ہوں تو کیا ہو؟ ہم اپنے ہی طریقے سے زندگی گزاریں. ہم اس قرآن کی تفسیر کیسے سمجھیں گے بتائیے؟ اگر ہمیں یہ تفسیر کر کے نہ دی گئی ہو تو کیا میری یہ اوقات ہے کہ میں اس کی تفسیر کر سکوں؟ میرے بس کی تو نہیں ہے نا. تفسیر تو ہمیں کری ہوئی ملی ہوئی ہے. ہم اس میں کیا کرتے ہیں؟ ہم اسے آسان الفاظ میں اسی چیز کو آگے کر دیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں اپنے لیے، ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس میں سے صدیق، شہداء سارے لوگ ہوں گے. تو یہ اللہ کی حکمت تھی جو آپ اور ہم نہیں سمجھ سکتے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.